میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دور رہ کر اپنی اہمیت کا احساس دلانا اچھی بات ہے، مگر اتنا بھی دور نہیں رہنا چاہیے کہ اگلے کو آپ سے دوری کی عادت پڑ جائے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ جب خون کے رشتے میں ہی منافقت بھری ہے تو کسی اور سے کیسی امید، کون سی محبت اور کیسا تعلق؟ خاموشی وہی لوگ پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ وقت چلتی ریل گاڑی جیسا ہے جس میں بیٹھے مسافروں کے لیے کھڑکی سے نظر آنے والے مناظر ہمیشہ تسکین بخش، ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ کبھی حسین وادیاں اگر لبوں پہ مسکراہٹ پھیر دیں تو تھوڑی ہی مسافت پر پھر کوئی نہ کوئی منظر سنجیدہ کر ہی دیتا ہے، مگر ہمارے چاہنے سے بھی کبھی وہ گاڑی نہیں رکتی اور ہمیں اسی ضبط کے ساتھ اس کے اندر بیٹھ کر سفر کرنا ہی پڑتا ہے، اس امید پہ کہ پھر کوئی پرکشش منظر آئے گا۔ اور مناظر آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن گاڑی نہیں رکتی، ہماری منزل پہ اتار دیتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ مرد جب بولے کہ مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری اور فکر بھی کرے، مرد جب بولے کہ مجھے کوئی فکر نہیں تمہاری اور تمہاری فکر بھی کرے تو سمجھ جانا کہ وہ مرد تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور تمہیں یاد کرتا ہے، مگر بتانے سے گریز کرتا ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب لوگ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔